بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیائے حوادث میں. مصیبت کا بھی ایک مقصد ہے دنیائے حوادث میں کہ ایک ٹھوکر لگے اور آدمی ہوشیار ہو جائے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی اور نوجوان دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ کی کچھ تشریح اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذہن کے اندر کئی عنوانات ہیں، لیکن ایک عنوان بار بار آ رہا ہے جس کی طرف ہمارے اکابرین نے بھی نشاندہی کی ہے. ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا مجوزہ نقشہ شریعت اور قانون فطرت کے آئینے. یہ بہت اہم عنوان ہے. اگر آپ حضرات اس عنوان کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم جو ہیں، ان کا یہ مضمون ہے. آج آپ
حضرات اگر چاہیں تو سالار پیپر میں بھی اس مضمون کو پوری طرح سے پڑھ سکتے ہیں. بہت وضاحت کی ہے حضرت دامت برکاتہم نے اس عنوان کی. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں بہت مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا. ضرورت ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں. جس آیت مبارکہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بنیادی صفات کو اللہ نے ذکر فرمایا. کچھ بنیادی صفتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں. میں اس کے اگلے مضامین کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں جو کہ بطور تمہید کے ہیں. حضرات اکابرین نے فرمایا کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ روشنی راہ ہو. روشنی راہ ہو یعنی راستے میں روشنی کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی راستہ ہے اور راستے کے اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے اور بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو انسان جس مقصد کے لیے نکلا ہے اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو پہلی چیز روشنی راہ ہے، راستے کی روشنی ضروری ہے. دوسری چیز ہے خود راستے کا ہونا ضروری ہے. راستے کا ہونا ضروری ہے. اگر راستہ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے کیسے چلے گا؟ تو سیدھا راستہ بھی ہونا ضروری ہے. کجی اور ٹیڑھا راستے پر چلا نہیں جا سکتا اور نہ آدمی منزل مقصود تک پہنچ سکتا. مثال کے طور پر پہاڑ ہے. اب پہاڑ میں اگر راستہ نہ ہو تو کیسے انسان چڑھے؟ تو راستے کا ہونا ضروری ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری بات حضرات اکابرین نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ راہنما کا ہونا ضروری ہے. راہنما کا ہونا ضروری ہے. راہنما کا مطلب راہ دکھلانے والا. صحیح راہ دکھلانے والا بھی ہونا ضروری ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود راہ چلنے والا بھی ہونا ضروری. کوئی نہ کوئی چلنے والا بھی ہونا ضروری ہے. حضرات اکابرین فرماتے ہیں کہ جب مادی دنیا کے اندر ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو پھر روحانی منزل مقصود جو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کوئی انسان اللہ تک اگر پہنچنا چاہے تو یہ مادی راستوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ روحانی راستوں کی ضرورت پڑے گی. تب جا کر اصلی منزل مقصود تک انسان پہنچ سکتا ہے. اللہ نے مادی راستوں کا بھی انتظام فرمایا. دنیا کے اندر جو راستوں کی
کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا منیرا، سراجا وقمرا منیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے، یعنی سورج اور چاند اللہ نے بنائے۔ اب اگر انسان دن کے اندر کہیں سفر کرنا چاہے تو اللہ نے ایک بڑا سیارہ جسے سورج کہتے ہیں، اللہ نے سورج کو بنایا۔ کہیں پر بھی انسان جانا چاہے اس سورج کی روشنی سے جا سکتا ہے، تو اللہ نے روشنی کا انتظام بھی کر دیا۔ اسی طریقے سے راستے کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ قرآن کریم ہی کی ایک آیت مبارکہ ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلیل کر دیا، یعنی بچھا دیا۔ اب زمین کو اللہ نے راستہ بنایا، تو اللہ نے زمین کو راستہ بنایا۔ اب انسان اس راستے پر چل رہا ہے، تو اللہ نے گویا کہ زمین کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ اب دن میں کوئی سفر طے کرنا چاہے تو سورج کی روشنی سے سفر طے کر لے، رات میں اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ بے شمار سیارے آسمان میں لگائے، چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی روشنی سے انسان رات میں سفر کر لیتا۔ تو اللہ نے مادی چیزوں کی ضرورت کا جب خیال کیا تو اللہ نے روحانی چیزوں کی بھی ضروریت کا خیال رکھا۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ دنیاوی راستے کام نہیں آ سکتے، اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانی راستوں کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی راستے اللہ نے تیار کیے۔ وہ ایک قرآن کریم جیسی کتاب ہے، اور دوسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دائیں ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، جو چمکتی اور دمکتی ہوئی کتاب ہے، اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قلم نبوت ہے، آفتاب نبوت ہے۔ اگر دنیاوی زندگی کے لیے اس سورج کی ضرورت ہے تو روحانی سفر طے کرنے کے لیے بھی اللہ نے قلم نبوت کو بنایا، اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بنایا، اور یہ اللہ کے پیغمبر کی ذات اس آسمانی سورج سے بھی کہیں زیادہ ضروری چیز۔ اسی کو فرمایا قرآن کریم کے اندر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے کتاب منیر کو بھیجا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے راستہ ہے، اور حضور کی نبوت ایک روشنی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت اور کیریکٹر، یہ
رہنما ہے۔ ان چیزوں پر انسان عمل کر کے حضور کی زندگی کو دیکھ کر، حضور کی زندگی کو پڑھ کر، حضور کے اسوہ عمل کو نمونہ بنا کر انسان گزرتا رہے، رہنمائی حاصل کرتے رہے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں فرمایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت نور ہے۔ حضور کی ذات کو کہیں فرمایا کہ نور ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اکابرین نے فرمایا کہ اگرچہ ذات حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، بشر ہے، انسان ہے، لیکن اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر کوئی کہنا چاہے کہ حضور کی ذات نور ہے تو وہ بھی کہنا درست ہے ایک اعتبار سے، ذاتاً نہیں لیکن عملاً کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دے کر اکابرین نے فرمایا کہ یہ جو ایک بلب ہے، اب بلب کے اندر ایک وائر ہے، تو اب روشنی حقیقتاً کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا بلب سے حقیقتاً روشنی آ رہی ہے یا کہیں اور جگہ سے آ رہی ہے؟ حضرات اکابرین فرماتے ہیں کہ روشنی حقیقتاً بلب کے اندر نہیں ہے، بلکہ روشنی حقیقتاً وہاں سے ہے جہاں سے اس وائر کا کنیکشن ہے، ہاؤس پاور جہاں ہے وہاں سے اس کا کنیکشن ہے، اس لیے بلب روشنی دے رہا ہے۔ لیکن اگر بلب کہے کہ میرے اندر روشنی ہے تو اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے لیکن عملاً دیکھا جائے تو روشنی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور کی ذات نور بھی ہے، اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے۔ حضور کی ذات نور اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو علوم نبوت حضور علیہ السلام کو عطا کیے ہیں وہ گویا کہ ایک نور ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس روشنی میں اپنی زندگی گزار کر روحانی اور اصلی زندگی گزارنا چاہے اور اللہ تک پہنچنا چاہے تو وہ آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اکابرین کیا کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، تمہیں راستہ خود ملتا رہے گا۔ اور صحابہ کے کامیاب ہونے کی اصلی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہر عمل کو انہوں نے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی، اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور کیچ کرتے گئے اس لیے اللہ نے ان کو کامیاب بنایا۔ ہر موقع پر صحابہ حضور کے عمل کو اور حضور کی کردار کو اور کیریکٹر کو دیکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی ویسی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ بول دیے بس کرو تو کرو نہیں تو جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ پوری طرح تربیت بھی حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعات کو سنا ہے کہ جس طرح تربیت حضور کرتے تھے اس طرح سے آپ ان کے حالات کو بھی دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام رات کو گزر رہے ہیں راستے سے، تو راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر پڑتا۔ حضور نے سنا کہ اس گھر سے قرآن کریم کی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی، اور اتنی دھیمی آواز تھی کہ کان اگر لگا کر سنا جائے تو ضرور سن لے گا۔ آگے گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر بھی آیا،
تو وہاں سے جب گزرے تو بلند آواز آ رہی ہے، زور کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی رات کے اندر بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہو گئی، دونوں حضرات دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جب میں آپ کے گھر کے پاس سے رات کو گزرا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن بہت دھیمی آواز تھی، کیوں ایسا؟ کیا جواب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کی کتاب پڑھ رہا ہوں وہ کوئی بہرے اور گونگے تھوڑے ہیں، میں جس کی کتاب پڑھ رہا ہوں وہ تو سمیع اور بصیر ہے، وہ تو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لہذا پھر مجھے زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آہستہ پڑھتے ہی میرا مقصد پورا ہو رہا، تو میں اسی ذات کی کتاب پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنے بلند آواز سے کیوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو رات میں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں تو سوتوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں، جو سو رہے ہیں ان کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اب انداز حضور علیہ السلام کا تربیت کرنے کا دیکھیے، صحابہ کی کس طرح تربیت حضور کیا کرتے تھے۔ حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ذرا تم تلاوت کرنے میں آواز بلند کر لو، تھوڑی آواز اور بلند کر لو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا آواز تم پست کرو، اتنی بلند آواز سے نہ تلاوت کرو۔ تو اس طرح سے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور یہی طریقہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ آج لوگ یا تو تربیت لینا نہیں چاہتے، کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تربیت لینا نہیں چاہتے۔ اور صحابہ کی حالت کیا ہوتی کہ ہر وقت تربیت لینا چاہتے، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہنا چاہتے، ہر وقت تعلیم دین سیکھنا چاہتے۔ یہ صحابہ کی طرف ہوتی تھی، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ذرا ذرا باتوں میں اگر کوئی وسوسہ صحابہ کے کسی ذہن میں آتا تو ان سے گھر میں رہا نہیں جاتا، فوراً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے، اس لیے کہ ہر صحابی کو معلوم ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے استاذ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا کے سب سے بڑے مربی حضور علیہ السلام۔ تھوڑا سا وسوسہ آتا فوراً حضور کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ وہ واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں تو گزرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے حنظلہ کہاں جا رہے، کیا نام ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سنتے ہی پوچھا وما ساکا، کیا بات ہے جو اتنا بڑا جملہ تم کہہ رہے کہ حنظلہ منافق ہو گئے، کیا بات ہے وما ساکا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو جنت اور دوزخ کی باتیں جب سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے، لیکن جب گھر پہنچتا ہوں تو حالت بدل جاتی، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ اس زمین کو کس نے بنایا، بات ذہن میں آتی ہے اللہ نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا، تو بات آتی ہے کہ اللہ نے اس سورج کو بنایا۔
اور بات آگے بڑھتی ہے، اولاد کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں، لیکن اخیر میں پہنچتے پہنچتے یہ خیال آ جاتا بعض مرتبہ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ وسوسے آتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ نے اس لیے کہا کہ جب میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن جیسے گھر میں گیا حالت بدل جاتی ہے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے جو میرے اندر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا یہی حالت تو میری بھی ہے کہ جب میں حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں تو عرش کرسی کو مشاہدہ کرتے رہتا ہوں، عرش اور کرسی کو دیکھتے رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی گھر گیا تو حالت بدل گئی۔ تو پھر تو میں بھی منافق ہو گیا، میرے اندر بھی نفاق ہے۔ چلو حضور کی خدمت میں چلتے ہیں، اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کیا ہے آج ایسے کوئی؟ ہمارے ذہن میں، دماغ میں دن بھر 24 گھنٹہ کتنے خیالات آتے ہیں، لیکن کبھی ہم اللہ والے سے پوچھتے نہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ خیالات آ کیوں رہے ہیں؟ اچھا آ رہے ہیں تو ان خیالات کو ہٹانے کا علاج کیا ہے؟ اب میں اور آپ ذرا غور کریں، ہماری ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں، اور کس درجے تک کمزوری ہے، ہم خود فیصلہ کریں۔ لیکن وہ حضرات تھے کہ جیسے ہی تھوڑا سا وسوسہ ان کے دل و دماغ میں آتا تو فوراً حضور کی خدمت میں جاتے۔ تو حضور علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو حضرت حنظلہ مجھے ملے، میں نے ان سے حالت دریافت کی تو انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے یہ کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بہترین طریقے سے سمجھایا۔ ایک جو مربی کا انداز ہونا چاہیے، تربیت کرنے والے کا ایک جو انداز انوکھا ہونا چاہیے، وہ انوکھا انداز حضور کی ذات اقدس۔ حضور نے فرمایا کہ حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، اے حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت وہی حالت تمہاری رہے جو مجلس میں رہتے ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے، دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے، اصل میں یہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ حضور نے مثال دے کر سمجھایا جیسے کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں ہر وقت موجیں نہیں اٹھتی ہے۔ سمندر میں جو موجیں اٹھتی ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، کبھی سمندر کی طرف گئے ہوں گے، موجیں اٹھتی ہے، کبھی کبھی بہت بلند موجیں اٹھتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر پانی بہت زیادہ ہے۔ جون جولائی کے اندر یہ حالت رہتی ہے، پھر جیسے ہی اکتوبر نومبر دسمبر کو جاتے ہیں تو پھر سمندر جو ہے پچھلی حالت پر آ جاتا ہے، موجیں نہیں اٹھتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جون جولائی کے اندر جو موجیں سمندر سے اٹھتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا پھر اگر اکتوبر نومبر دسمبر میں جو موجیں نہیں رہتی ہے، بالکل جتنا پانی ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی سوکھ گیا، پانی اس میں بھی اتنا ہی رہتا اور اس حالت میں بھی اتنا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر جوش مارتا ہے، اس پانی کے اندر، جس کی وجہ سے موجیں وقت وقت پر اٹھتی ہے۔ تو ایمان کی حالت بھی یہی ہے کہ جب دین کی باتیں انسان سنتا ہے تو اس کا ایمان بھی اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جوش مارتا ہے۔ تو اگر حالت گھر میں جانے کے بعد بدل جائے تو یہ نہ سمجھو کہ میں منافق ہو گیا، بلکہ اس کی حالت اس طرح ہے جو میں نے سمجھا۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور کتنا ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر خیال نہیں کرتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے ایمان کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس ایمان کی کمی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف آنا ہوگا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اعمال اور کردار یہ رہنما ہیں، ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ انہی چیزوں کو اپناتے تھے جس کی
وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو کتاب اللہ دی ہے، اللہ کی کتاب جو ملی ہے، یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ قانون فطرت کے مطابق یہ کتاب اللہ ہے اور ہمارا دین ہے، لیکن کچھ لوگ اس قانون فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ اتراکھنڈ میں حضرت نے لکھا ہے اس مضمون کے اندر، اتراکھنڈ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے یونیفارم سول کوڈ کا قانون تیار کر لیا۔ اس قانون کے اندر کیا ہے؟ اس قانون کے اندر یہی ہے کہ مرد 18 سال میں ہی شادی کرنا اور عورت 21 سال کے اندر ہی شادی کرنا۔ اگر مرد 18 سال سے پہلے شادی کرتا ہے تو وہ قانون کے نظر میں مجرم ہے، اور اگر عورت 21 سال سے پہلے شادی کرتی ہے تو وہ قانون کی نظر میں مجرمہ ہے۔ جبکہ قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تردید کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا بالغ ہونا، عورت کا بالغ ہونا ایک فطری چیز ہے، کوئی قانون آپ اس پر نہیں لگا سکتے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری عورتوں کو آپ دیکھیں گے کہ 14 سال 15 سال کے اندر عورت بالغ ہو جاتی ہے، مرد جو ہے 21 سال سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور کے زمانے میں ایسے واقعات بے شمار آئے۔ ایک صحابی غزوے میں جانے کی گزارش کی اور اس وقت اس صحابی کی عمر 14 سال تھی۔ حضور نے فرمایا ابھی تم بالغ نہیں ہوئے۔ 15 سال ہوا تو دوسرا جنگ کا موقع آیا، تو اس وقت حضور نے پوچھا عمر تمہاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا 15 سال۔ حضور نے فرمایا کہ 15 سال یہ بلوغت کی عمر ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن کریم اور احادیث مبارکات تو یہ کہتے ہیں، لیکن اگر قانون اس طرح کا ہم پر اگر مسلط کر دیا جائے تو پھر یہ ہمارے مذہب میں مداخلت ہے۔ اسی لیے ہم ایسے قانون کو کبھی مانیں گے نہیں اور نہ ہم مان سکتے، اس لیے کہ ہماری کتاب اس سے الگ کہتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے قانون پر پوری طرح عمل کرنے کا اختیار یہاں کی آئین نے دی ہے۔ دستور نے ہمیں پوری طرح اپنی کتاب پر، کلام مجید پر، احادیث مبارکہ پر اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر اور اسی طریقے سے فقہاء کی باتوں پر ہمیں جو ہے عمل کرنے کا دستور نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس لیے ہم ایسے قانون کو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور اسی ذیل میں آ رہی ہے جو لوگ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لیو ان ریلیشن کے بغیر نکاح کے مرد اور نوجوان ایک ساتھ رہنا۔ حضرت نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بھی نوجوان مرد اور عورت بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہنا درست نہیں۔ اس قانون کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر زانی نے کسی سے زنا کیا، اب زنا کرنے کے بعد جو اولاد ہوگی اس اولاد کو اتنا ہی میراث دیا جائے گا جتنے کہ حقیقی اولاد کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہم کیسے مانتے ہیں؟ اس سے تو پورے معاشرے کو ایک ظلمت اور تاریکی میں ڈالنا ہے اور فساد مچانا ہے اس طرح سے۔ اس لیے کہ زانی کو تو ایک پہلی بات معاشرے کے اندر غلط نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ زانی زنا کرنے کے بعد جو اولاد ہوگی اس پر اتنا ہی وراثت کا حصہ ان کو دیا جائے، میراث دیا جائے، یہ کہاں سے تسلیم کر لیا جائے؟ تو بہت ساری خرابی ہے یونیفارم سول کوڈ کا مجوزہ نقشہ ہندوستان کے اندر۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو کچھ سمجھیں، اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب جب ایسا
موقع آئے تو ہم کھل کر جو ہے اس کی مذمت کریں، کیونکہ آئین نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اسلام پر مر مٹنے اور اسلام پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔